چلیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کمال کی کہانی ہے، ایک ایسی ہنستی کھیلتی سلطنت جو لالچ کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ہم بات کر رہے ہیں شیر کی بیٹی کی، ہمت اور فطرت کی اعلیٰ ظرفی کی ایک ایسی داستان جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ جنگل اور انسانیت کے درمیان ایک زبردست تعلق کا جائزہ ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہو اگر کسی سلطنت کی اصل وارث کی پرورش شاہی محل کے نرم و گداز بستروں پر نہیں بلکہ سیدھا جنگل کا بادشاہ کرے؟ جی ہاں، شیر۔ یہ وہ بنیادی خیال ہے جو فوراً توجہ کھینچ لیتا ہے۔ ایک ایسا معاملہ جو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ انسان کی پہچان آخر اس کے خون سے ہوتی ہے یا اس کی پرورش سے؟ تو بات دراصل شروع ہوتی ہے ایک بہت بڑے سانحے سے۔ ایک نہایت مہربان بادشاہ کی اچانک موت کے بعد اس کا ظالم بھائی ظفر دھوکے سے تخت پر قبضہ کر لیتا ہے، اقتدار کی ہوا سے نا۔ اور تخت سنبھالتے ہی اس کا پہلا حکم کیا تھا؟ بادشاہ کی 6 ماہ کی ننھی شہزادی کو مار دیا جائے۔ ذرا تصور کریں، تخت کے لیے ایک چھوٹی سی معصوم جان کو مٹانے کا یہ لرزہ خیز فیصلہ۔ اس سب کے بعد ایک ماں کی بے بسی کا اندازہ لگائیے۔ ملکہ عالیہ کے پاس اپنی بچی کو بچانے کے لیے صرف اور صرف چند منٹ تھے۔ روتی آنکھوں، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے ایک دل دہلا دینے والا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ننھی شہزادی کو ندی کے پانی میں ایک بڑے مضبوط نیلوفر کے پتے پر رکھ دیا اور اس کے سینے پر ایک شاہی یاقوت کا لاکٹ سجا دیا۔ ان کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے: یہ پانی تمہیں مجھ سے دور لے جا رہا ہے، لیکن شاید یہی تمہاری زندگی کی واحد امید ہے۔ کتنا دل خراش لمحہ یہ! یہاں ہمیں ایک کمال کا موازنہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف ظفر کا وہ گھٹن زدہ تاریک محل ہے جہاں ایک معصوم کا خون بہانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف آزر، جنگل کا بے تاج بادشاہ، ایک خوفناک سنہری آنکھوں والا وشال شیر۔ جب وہ نیلوفر کا پتا تیرتا ہوا اس درندے کے پاس پہنچا نا، تو اس نے اس بچی کو کھایا نہیں بلکہ اس پر رحم کھایا اور اسے اپنی روشن جادوئی غار میں پناہ دی۔ ستم ظریفی دیکھیے، ایک جنگلی درندے نے انسانوں کے بادشاہ سے کہیں زیادہ انسانیت دکھا دی۔ اور پھر وقت جیسے پر لگا کر اڑتا ہے۔ 6 ماہ کی وہ بچی جسے ندی سے بچایا گیا تھا، 3 سال کی عمر میں جنگل کی اس جادوئی جھیل کے کنارے شیر کی پیٹھ پر سواری کرتی نظر آتی ہے۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے 16 سال گزر جاتے ہیں۔ شیر کے سائے میں پلنے والی وہ بچی اب آصفہ بن چکی ہے، ایک انتہائی بہادر، نڈر لڑکی۔ محل کی نزاکتوں کے بجائے جنگل نے اسے چٹانوں جیسی مضبوطی دی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جنگل کا یہ سکون ہمیشہ تو نہیں رہ سکتا تھا۔ تو اب ہم اس داستان کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، شاہی یاقوت کے لاکٹ کی دریافت۔ یہ لمحہ واقعی سنسنی خیز ہے۔ آصفہ ایک اونچے درخت کی شاخ پر بیٹھی انسانوں کو دیکھ رہی تھی جو وہاں جڑی بوٹیاں ڈھونڈنے آئے تھے۔ اس نے اتنے قریب سے انسان پہلی بار دیکھے تھے۔ اسی تجسس میں جھانکتے ہوئے اچانک اس کے گلے میں موجود وہ شاہی لاکٹ شاخ میں پھنستا ہے، ٹوٹتا ہے اور سیدھا نیچے بوڑھی شاہی دایا کے قدموں میں جا گرتا ہے۔ بس یہیں سے وہ راز افشا ہوتا ہے جو برسوں سے جنگل میں دفن تھا۔ جب دایا نے وہ لاکٹ اٹھایا اور اس پر لگی شاہی مہر دیکھی تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک ہی سوال آیا: کیا شہزادی زندہ ہے؟ وہ فوراً بھاگی، سیدھا محل پہنچی اور اسے ملکہ عالیہ کے سامنے رکھ دیا جو ایک زندہ لاش بن چکی تھیں۔ اس ایک لاکٹ نے اس ٹوٹی ہوئی ماں کے دل میں امید کی ایسی چنگاری بھڑکائی جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ اور اس امید نے ملکہ سے کیا کروایا؟ ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم۔ انہوں نے شاہی لباس چھوڑا، ایک سادہ سا چوگا پہنا اور کانٹوں جھاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر سیدھا جنگل کی گہرائیوں میں اتر گئیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی ندی پر پہنچی جہاں انہوں نے بچی کو چھوڑا تھا، اور بالآخر پانی میں پڑنے والے عکس کے ذریعے ایک ماں نے اپنی بیٹی کو تلاش کر لیا۔ پانی کے کنارے جب ان دونوں کی نظریں ملیں، سچ کہوں تو وہ منظر الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ملکہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور بس اتنا کہا گیا: میری بچی، میری شہزادی۔ یہ ایک خاموش مگر بے حد جذباتی ملاپ تھا۔ برسوں کی تڑپ ایک طویل گلے ملنے میں بہہ گئی۔ خون کا رشتہ واقعی کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ خوشی بالکل عارضی تھی۔ حالات فوراً پلٹتے ہیں۔ ظفر کے سپاہی جو چھپ کر ملکہ کا پیچھا کر رہے تھے، انہوں نے دھاوا بول دیا۔ حالانکہ آزر شیر نے چٹان کے پیچھے سے ایسی خوفناک دہاڑ لگائی کہ زمین لرز گئی۔ سپاہی ڈر بھی گئے تھے، مگر انہوں نے مکر سے ملکہ کو گھیرے میں لیا اور گھسیٹ کر لے گئے۔ آصفہ بس دیکھتی رہ گئی اور اس کی ماں کو اس کی آنکھوں کے سامنے چھین لیا گیا۔ اب یہاں کہانی ایک زبردست موڑ لیتی ہے۔ غار میں اکیلی روتی ہوئی آصفہ کے سامنے ایک ناممکن چیلنج تھا۔
جنگل کی ایک اکیلی لڑکی جس کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے نہ کوئی فوج، وہ ایک پوری شاہی فوج اور ایک بے رحم بادشاہ کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آپ کو اگلی نشست تک باندھے رکھتا ہے۔ اور اس کا جواب آصفہ کے اس ایک جملے میں مل جاتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے لیکن ایک چٹانی عزم کے ساتھ شیر سے کہا، میں جنگل کی بیٹی ہوں ماں، میں نے چٹانوں کو چیر کر جینا سیکھا ہے۔ اس نے ایک ہچکچاتے غمگین آذر کو منا ہی لیا کہ وہ اسے محل جانے دے۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ جو کچی مضبوطی جنگل نے اسے دی ہے وہ اب محل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے کام آئے گی۔ وہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آصفہ کا ماسٹر پلان تھا کیا۔ یہ حکمت عملی کمال کی تھی۔ سب سے پہلے لاکٹ چھپایا، چہرے پر مٹی ملی اور آسیہ نام کی ایک غریب خادمہ کا روپ دھار لیا۔ پھر اپنی جڑی بوٹیوں کی مہارت سے محل میں نوکری پکی کی۔ اگلا قدم خاموشی سے اس تاریک قید خانے کو ڈھونڈنا جہاں اس کی ماں تھی۔ یہ اس کی جنگلی جبلت کا بہترین استعمال تھا۔ اس کے بعد کئی ہفتوں تک ایک صبر آزما کھیل چلا۔ آصفہ دن بھر محل کے کاموں میں پسی رہتی اور پھر آدھی رات کے سناٹے میں چھپتی چھپاتی اس اندھیرے قید خانے تک پہنچتی۔ وہ اپنی ماں کے لیے جنگل کے میٹھے پھل اور سکون دینے والی بوٹیاں لاتی۔ سلاخوں کے پار کی وہ چند گھڑیاں بس وہی ان دونوں کے جینے کا سہارا تھیں۔ اور اب باری تھی آخری وار کی۔ اس منصوبے کا ترپ کا پتا تھی نیلی بوٹی۔ یہ جنگل کی ایک نایاب بوٹی ہے جو مارتی نہیں لیکن انسان کو گھنٹوں کے لیے ایسی مدہوشی میں گرا دیتی ہے کہ اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ آصفہ نے کیا کیا؟ روزانہ پہرے داروں کے کھانے میں اس کا ارک ملانا شروع کیا اور پھر ایک رات 2 گنی خوراک ملا کر اپنا حتمی جال بچھا دیا۔ یہ اس کی ذہانت تھی، بغیر تلوار اٹھائے پوری فوج کو گرا دیا۔ اس دگنی خوراک کا اثر یہ ہوا کہ پورا محل قبرستان کی طرح سو گیا۔ آصفہ نے پہرے دار سے چابیاں نکالیں اور قید خانے کا وہ بھاری دروازہ کھول دیا۔ لیکن کلائمیکس تو بھی باقی تھا نا۔ اسی وقت ظالم بادشاہ ظفر وہاں پہنچ گیا۔ ایک خاتمہ کو ملکہ کو چھڑاتے دیکھ کر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ یہ کہانی کا وہ لمحہ تھا جہاں سانسیں رک جاتی ہیں۔ حالات ایک سیکنڈ میں پلٹ گئے۔ ظفر وار کرنے کے لیے جیسے ہی تلوار نکالتا ہے، آصفہ بالکل نہیں ڈرتی۔ ایک شیرنی کی طرح وہ جیب سے ایک خاص قسم کا سفوف نکالتی ہے اور سیدھا ظفر کی آنکھوں میں جھونک دیتی ہے۔ ظفر کراتا ہوا تلوار چھوڑ دیتا ہے۔ اسی شور شرابے میں وہ درباری بھی جاگ جاتے ہیں جو ظفر کے ظلم سے ویسے ہی تنگ تھے۔ جب انہیں اصل شہزادی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ فوراً ظفر کو پکڑ کر اسی کی بنائی کال کوٹری میں پھینک دیتے ہیں۔ آصفہ کی بے خوفی جیت گئی۔ اگلی صبح کا سورج سلطنت کے لیے ایک نئی امید لے کر ابھرا۔ محل کی ویرانی، وہ خوف سب ختم ہو چکا تھا۔ ملکہ عالیہ دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھی تھیں اور ذرا سوچئے ان کے بالکل ساتھ فخر سے کون بیٹھا تھا؟ ان کی بیٹی آصفہ۔ ریاست میں آخر کار وہ امن اور روشنی لوٹ آئی تھی جس کی سب کو تلاش تھی۔ اور اس شاندار کہانی کو ختم کرنے کے لیے ایک کمال کا منظر پیش آیا۔ محل کے سب سے اونچے مینار پر کھڑے ہو کر آذر شیر نے ایک انتہائی زوردار دہاڑ لگائی جو دور دور تک گونجی۔ یہ کوئی غصے کی دہاڑ نہیں تھی، یہ ایک باپ کی طرف سے بیٹی کو شاباش تھی۔ اس ایک آواز نے جنگل اور انسانی محل کے درمیان ایک ایسا رشتہ جوڑ دیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو اس سارے جائزے کے بعد ایک سوال جو ذہن میں گونجتا ہے وہ یہ ہے، کیا حقیقی عظمت اور شرافت شاہی محلات میں پیدا ہونے سے آتی ہے یا انسان کے اندر چھپی اس جنگلی، بے خوف اور خالص ہمت کا نام ہے؟ آصفہ کی داستان نے ثابت کیا کہ مشکل حالات انسان کے اندر کے ہیرو کو جگا دیتے ہیں۔ اس جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ یقیناً اس کہانی نے آپ کو ہمت اور انسانیت کے حقیقی معنی پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا۔